بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جرت و بہادری میں تو بے مثال تھے ہی، اس کے علاوہ علم و فضل میں بھی آپ کا کوئی جواب نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم و حکمت کا ایک مشہور واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ کسی نے سوال کیا، تقدیر کیا ہے اور تقدیر پر انسان کا کتنا اختیار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جا۔ وہ شخص جب ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسری ٹانگ بھی اٹھا۔ اس شخص نے کہا، میں گر جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو ٹانگوں پر کھڑے رہنا اختیاری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کھانے پینے کے لیے دی ہیں، ان میں سے سب چیزیں استعمال کرنا یا کوئی ایک چیز زیادہ اور دوسری چیز کم استعمال کرنا تقدیر معلق ہے، لیکن کچھ کھانا اور ضرور کھانا تقدیر مبرم ہے۔ کھائے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اور کتنی مقدار میں کھانا ہے اور کیا کھانا ہے تقدیر معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو ساری کائنات تخلیق ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں مولا کا ایک چاہنے والا عید سے کچھ دن پہلے دو لباس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کے لیے اور آپ کے غلام کے لیے دو لباس لے کر آیا ہوں۔ یہ جو لباس مہنگا ہے یہ آپ رکھیں، اور جو لباس سستا ہے وہ اپنے غلام کو دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی محبت دیکھ کر وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ جیسے ہی وہ شخص گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قمبر کو طلب کیا۔ آپ کا غلام قمبر دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے کہا، قمبر، یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم لے لو، اور جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو۔ اس شخص نے کہا، یا علی، میں آپ کا غلام ہوں، یہ سادہ لباس مجھے دے دیں، اور جو اچھا لباس ہے وہ آپ رکھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قمبر، تم جوان ہو، یہ مہنگا لباس تم پر جچے گا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ سادہ لباس رہنے دو۔ تو قمبر وہ مہنگا لباس لے کر چلا گیا اور وہ سادہ لباس پڑا رہا۔ اتنی دیر میں میثم تمار بھی وہاں آ گئے اور کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا، میثم، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، یہ جو لباس رکھا ہوا ہے یہ لے لو اور عید والے دن پہن لینا۔ میثم تمار وہ لباس لے کر چلے گئے۔ 2 دن گزرے، عید کا دن آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پرانے جگہ جگہ سے سلے ہوئے کپڑے اور وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عید کی نماز پڑھی، سب مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، یا علی، آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، جبکہ آج تو غریب سے غریب انسان کے پاس بھی اچھے اچھے لباس ہیں جو پہن کر گھوم رہے ہیں، اور آپ کا لباس وہی پرانا اور پھٹا ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا، عید کا مقصد یہ نہیں کہ صرف انسان مہنگے اور اچھے لباس پہنے، بلکہ عید کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لیے اس دن کوئی گناہ نہ کرے۔ اچھا لباس پہننا عید کی نشانی نہیں، بلکہ اچھا کردار بھی عید کی نشانی ہے۔ سن لو، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ بس یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو یتیم بچے تھے ان کے پاس تحفے، کھجور اور اناج لے کر چلے گئے۔ تمام یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار کیا اور ان کو تحفے دیے تاکہ ان کو عید کے دن یتیمی اور غریبی کا احساس نہ ہو
اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عید یتیموں غریبوں کے ساتھ ہمیشہ گزارا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر لازمی کریں۔